ذرا ایک منظر تصور کریں، مطلب فرض کریں کہ کسی کو تیراکی سیکھنی ہے، لیکن اسے پانی کے قریب لے جانے یا تالاب میں اتارنے کے بجائے ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور تیراکی کے اصولوں پر لکھی ہوئی ایک موٹی سی کتاب پکڑا دی جائے۔ اور اسے رٹوایا جائے کہ ہاتھ کیسے ہلانے ہیں، پانی کو کیسے کاٹنا ہے۔ بالکل، اور پھر سال کے آخر میں ایک طویل تحریری امتحان لیا جائے اور اسے کامیاب تیراک کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص کبھی گہرے پانی میں زندہ بچ سکے گا؟ وہ جیسے ہی پانی میں اترے گا اس کا ڈوبنا تو یقینی ہے نا۔ میرا مطلب ہے تیراکی کوئی نظریاتی علم نہیں ہے جسے صرف کتابیں پڑھ کر سیکھا جا سکے۔ یہ ایک مکمل عملی مہارت ہے جسے پانی کی لہروں سے ٹکرا کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور آج ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں اس کی پوری تاریخ اصل میں اسی کمرے میں بیٹھ کر تیراکی سیکھنے والے شخص کی طرح ہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم پاکستان کے تعلیمی نظام میں میٹرک کی سطح پر کمپیوٹر سائنس کے آغاز، اس کے ارتقاء اور جو موجودہ زمینی حقائق ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بطور ماخذ محمد فاروق راشد کا ایک بہت جامع تجزیاتی اداریہ موجود ہے۔ جی، اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب پوری دنیا میں ڈیجیٹل انقلاب آ رہا تھا تو پاکستان نے اس پر کیسا رد عمل دیا؟ مطلب کیا ہمارے تعلیمی نظام نے حقیقت میں اس تبدیلی کو اپنایا یا یہ محض ایک کاغذی کارروائی تھی؟ دیکھیں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی تصور کو واضح کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر سائنس محض ایک عام سا تعلیمی مضمون نہیں ہے، جیسے تاریخ یا جغرافیہ، جہاں آپ بس کچھ حقائق یاد کر لیتے ہیں۔ ہاں، جہاں تاریخیں رٹ لی جاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ دراصل موجودہ اور آنے والے دور کی زبان ہے۔ جس طرح ماضی میں صنعتی انقلاب کے دور میں مشینوں کو سمجھنا ضروری تھا، آج کے ڈیجیٹل دور میں کوڈنگ اور ٹیکنالوجی کی زبان بولنا بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ تو بقا کی جنگ ہے۔ اس ہچکچاہٹ کی ایک پوری داستان بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی بنیاد پڑی۔ تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں، مطلب 1980 اور 90 کی دہائی میں۔ وہ دور جب کمپیوٹر عام نہیں تھا۔ جی، اس وقت پاکستان میں کمپیوٹر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہر گھر میں ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بھاری بھرکم سی مشین ہوا کرتی تھی جو صرف بینکوں یا بڑے دفاتر کے شیشے والے ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھی ہوتی تھی۔ بالکل، ایک پراسرار مشینی ڈبہ لگتا تھا عام آدمی کو۔ ہاں، لیکن دنیا جان چکی تھی کہ مستقبل اسی ڈبے کے اندر ہے، تو پاکستان میں بھی 90 کی دہائی میں پہلی بار میٹرک کی سطح پر کمپیوٹر سٹڈیز کو ایک اختیاری مضمون کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ کاغذ پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اور انقلابی قدم تھا۔ کاغذ پر یہ قدم واقعی شاندار تھا، مگر زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف تھے۔ یہ مضمون ابتدائی طور پر صرف چند بڑے شہروں اور کچھ مخصوص مہنگے پرائیویٹ اسکولوں تک ہی محدود رہ گیا۔ یعنی سرکاری اسکولوں میں نہیں تھا؟ سرکاری اسکولوں کے بڑے نیٹ ورک میں تو اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی راہ میں 3 بہت بڑی رکاوٹیں تھیں۔ کون کون سی؟ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ اسکولوں میں انفراسٹرکچر یعنی کمپیوٹر لیبز کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسری رکاوٹ اساتذہ کا نہ ہونا تھا، اور تیسری رکاوٹ والدین کا وہ مائنڈ سیٹ تھا جو اس نئی مشین کو تعلیم کا حصہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ رکیں، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا ہم 90 کی دہائی کی حکومتوں یا پالیسی سازوں پر اتنی سختی کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس وقت کمپیوٹر واقعی ہزاروں ڈالر کی مشین تھی۔ جی وہ تو تھا۔ تو کیا ایک ترقی پذیر ملک کے لیے جو پہلے ہی معاشی مسائل کا شکار ہو، یہ ممکن تھا کہ وہ راتوں رات اپنے ہزاروں دیہی اور شہری سرکاری اسکولوں میں مہنگی کمپیوٹر لیبز قائم کر دے؟ کیا یہ سراسر وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ دلیل بہت حد تک منطقی لگتی ہے کہ بجٹ کا مسئلہ ایک بڑی رکاوٹ تھا، لیکن اگر ہم پالیسی سازی کی گہرائی میں جائیں تو اصل ناکامی صرف وسائل کی کمی نہیں تھی، یہ ایک تصوراتی مسئلہ تھا، مطلب کنسیپچول فیلئر تھا۔ کنسیپچول فیلئر؟ وہ کیسے؟ جب کسی ملک کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو وہ ایک طویل مدتی منصوبہ بناتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سرے سے اس مضمون کی اہمیت کو ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ وسائل سے بڑا مسئلہ ترجیحات کا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ والدین سمجھ رہے تھے کہ بچے اس مشین پر گیمز کھیل کر وقت ضائع کریں گے اور انہیں ڈاکٹر یا انجینئر بننے پر توجہ دینی چاہیے، اور اساتذہ کے بحران کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا،
کیا وجہ تھی؟ اس دور میں جس شخص کو تھوڑی بہت بھی آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس آتی تھی وہ مارکیٹ میں بھاری تنخواہ پر نوکری کر رہا تھا۔ سرکاری اسکولوں کا بجٹ ایسے ماہرین کو بھرتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو پھر اس خلا کو کیسے پر کیا گیا؟ انتظامیہ نے بس خانہ پوری کے لیے فزکس، ریاضی یا یہاں تک کہ اردو پڑھانے والے اساتذہ کے ہاتھ میں کمپیوٹر کی کتاب تھما دی اور کہا کہ اب سے یہ مضمون بھی آپ پڑھائیں گے۔ اوہ خدایا، یہ صورتحال تو واقعی خطرناک تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک بہت مہنگا ہوائی جہاز خرید لیا ہو، مسافروں کو بھی بٹھا دیا ہو، مگر اسے اڑانے کے لیے کوئی پائلٹ موجود نہ ہو، بالکل درست تشبیہ ہے۔ اور آپ بس ڈرائیور سے کہیں کہ آج جہاز تم اڑا لو کیونکہ تمہارے پاس ڈرائیونگ کا تجربہ ہے۔ جب پڑھانے والے ہی وہ تھے جنہوں نے خود کبھی کی بورڈ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، تو اس مضمون کی بنیاد تو پہلے دن سے ہی کھوکھلی ہو گئی تھی۔ بنیاد صرف کھوکھلی نہیں ہوئی بلکہ ہم نے ایک عملی مضمون کو نظریاتی بنا دیا۔ چونکہ لیبز نہیں تھیں اور استاد کو خود کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے وہی طریقہ اپنایا جو وہ تاریخ یا فزکس کے لیے اپناتا تھا۔ مطلب بلیک بورڈ پر تصویریں بنانا؟ جی ہاں، بلیک بورڈ پر مانیٹر اور کی بورڈ کی تصویریں بنائی جانے لگیں اور بچوں کو ان کے حصے یاد کروائے جانے لگے۔ یہیں سے وہ بیج بویا گیا جس نے آنے والی کئی دہائیوں تک ہماری نسلوں کی تخلیقی صلاحیت کو مفلوج کر دیا۔ یہ بات ہمیں ایک نئے دور کی طرف لے جاتی ہے، مطلب نئی صدی کا آغاز، 2000 سے 2010 کا اشرہ۔ جی، وہ دور کے اب انٹرنیٹ تھوڑا عام ہونے لگا تھا۔ بالکل، پاکستان میں گلی گلی انٹرنیٹ کیفے کھل رہے تھے، سی ڈیز اور فلاپی ڈسک کا دور تھا، اور کمپیوٹر آہستہ آہستہ دفاتر سے نکل کر متوسط طبقے کے گھروں میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے حقائق بتاتے ہیں کہ اس دور میں تعلیمی نظام پر بھی دباؤ پڑا اور اس مضمون کو وسعت دی گئی۔ ہاں، میٹرک میں اس کا آپشن عام ہو گیا تھا۔ جی، سائنسی مضامین کے ساتھ اسے ایک باقاعدہ متبادل کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ یہ دور بظاہر ایک عروج کا دور لگتا ہے، لیکن حقائق کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسعت صرف مقدار کی حد تک تھی، معیار کی حد تک نہیں۔ مطلب کوانٹٹی تھی، کوالٹی نہیں؟ بالکل، اسکولوں نے اپنے ماتھے پر یہ بورڈ تو سجا لیے کہ ان کے ہاں کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتی ہے، لیکن اسکول کی چار دیواری کے اندر کا منظر انتہائی افسوسناک تھا۔ وہ کیسے؟ اگر ایک اسکول میں 500 بچے زیر تعلیم تھے تو ان کے لیے لیب میں بمشکل 5 یا 10 پرانے آؤٹ ڈیٹڈ کمپیوٹر رکھے تھے، یعنی عملی کام اب بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ تو واقعی افسوسناک ہے۔ اور اسی دور میں سب سے بڑا المیہ یہ رونما ہوا کہ ہمارے امتحانی بورڈز نے اس جدید مضمون کو بھی روایتی مضامین کی طرح رٹا سسٹم کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ہاں، یہ رٹا سسٹم والی بات مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے۔ مطلب سننے والے جو اس دور میں اسکولوں میں تھے انہیں شاید یاد ہو کہ کمپیوٹر لیب میں جانا کسی پکنک سے کم نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، اور وہاں بھی بس گیمز ہی کھیلی جاتی تھیں۔ ہاں، اصل کام کی بجائے کوئی چھوٹی موٹی گیم کھیل لی جاتی تھی۔ لیکن جب امتحان کا وقت آتا تھا تو بچوں کو کوڈنگ یا پروگرامنگ سکھانے کے بجائے لمبی لمبی تعریفیں رٹوائی جاتی تھی۔ سوالات کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ ماؤس کی تعریف کریں یا ریم اور روم میں کیا فرق ہے۔ جی بالکل ایسے ہی سوالات ہوتے تھے۔ یہ طریقہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی کو گاڑی کے ڈرائیونگ مینول کی ایک ایک لائن زبانی یاد کروا دیں، اسے بتائیں کہ کلچ دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف، ہاں، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ مصروف سڑک پر گاڑی چلانا سیکھ گیا ہے۔ ڈرائیونگ کی یہ مثال اس صورتحال کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ امتحانی بورڈز کے اس رویے کی ایک بڑی وجہ ان کی اپنی انتظامی مجبوریاں تھیں۔ کیسی مجبوریاں؟ چونکہ پورے ملک میں یکساں اور معیاری لیبز موجود نہیں تھیں، اس لیے بورڈز کے لیے ہر بچے کا پریکٹیکل امتحان لینا ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے آسان راستہ چنا، اور وہ تھا تھیوری کا پرچہ۔ یعنی پریکٹیکل کی جگہ لکھائی پر زور دیا گیا۔ بالکل، جب آپ کسی عملی ہنر کو تھیوری کے ذریعے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دراصل اس ہنر کو مار رہے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس اسکرین پر، کی بورڈ پر انگلیوں کی حرکت اور دماغ کی منطق سے سیکھنے والی چیز تھی، مگر امتحانی پرچوں میں لمبے لمبے جوابات لکھنے پر نمبر ملنے لگے۔ تو مطلب جس نے کبھی کمپیوٹر چھوا بھی نہیں وہ بھی پاس ہو رہا تھا؟ جی، وہ بچہ جس نے پورا سال کبھی کمپیوٹر کا پاور بٹن آن نہیں کیا تھا وہ بھی 100 میں سے 90 نمبر لے رہا تھا۔ ہم نے اس مضمون کو محض ایک سبجیکٹ بنا دیا، ایک سکل یا مہارت نہیں بننے دیا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا اور ساتھ ہی تکلیف دہ تجزیہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو ہمارے مواد کے اگلے حصے میں سامنے آتی ہے۔ آپ صوبائی تقسیم کی بات کر رہے ہیں؟
ہاں بالکل، چونکہ ہمارا تعلیمی نظام وفاقی اور صوبائی چھتری کے نیچے منقسم ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک کے اندر 4 مختلف تعلیمی حقیقتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ تصوری کتنا عجیب ہے کہ ایک بچے کا ڈیجیٹل مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کس شہر یا کس صوبے میں پیدا ہوا ہے۔ صوبائی خود مختاری کے تعلیمی نظام پر اثرات کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ اگر ہم پنجاب کا خاکہ دیکھیں تو 2000 کے بعد وہاں نسبتاً تیزی سے ترقی ہوئی۔ سرکاری سطح پر IT لیبز بنانے کے منصوبے شروع ہوئے۔ لیکن کیا یہ سہولیات سب کے لیے تھیں؟ نہیں، یہ ترقی بھی انتہائی غیر مساوی تھی۔ یہ تمام تر سہولیات صرف بڑے شہروں جیسے لاہور، راولپنڈی یا فیصل آباد تک محدود رہیں۔ دیہی علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں لیبس کا ڈھانچہ تو شاید بن گیا، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ کی عدم موجودگی نے انہیں بیکار کر دیا۔ اور نصاب کا کیا حال تھا؟ نصاب کے معاملے میں وہاں بھی کافی عرصے تک پرانی کتابیں ہی پڑھائی جاتی رہیں۔ ہاں، اور پھر جب ہم سندھ اور خاص طور پر کراچی بورڈ کے حقائق پڑھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی، وہ تو سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ہے۔ ہاں، کراچی جو کہ ملک کا سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، وہاں 90 کی دہائی کے آخر میں یہ مضمون متعارف تو ہو گیا تھا، لیکن اور یہ ایک بہت بڑا اور خوفناک لیکن ہے۔ جی، نصاب اور کتابوں میں جو اصل اور بڑی تبدیلی آئی وہ سال 2020 کے بعد آئی، یعنی ایک نصاب کو اپڈیٹ ہونے میں پورے 20 سال لگ گئے۔ 2 دہائیوں کا خلا۔ بالکل۔ یہ تاخیر مجھے کسی بیوروکریٹک ڈراؤنے خواب جیسی لگتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہر چند ماہ بعد اپنا روپ بدل لیتی ہے، وہاں 20 سال تک ایک ہی نصاب پڑھانا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری کی پوری نسلیں ضائع کر دی گئیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں 20 سال کا مطلب ایک پوری صدی ہے۔ جب سندھ کی تعلیمی بورڈز پرانا نصاب پڑھا رہے تھے تو وہ دراصل بچوں کو ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کر رہے تھے جو زمین پر اب وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس قدر سست روی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ بیوروکریسی کی وہ سست روی تھی جو کاغذوں کی رفتار سے چلتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی روشنی کی رفتار سے بدل رہی تھی۔ کتابوں کی چھپائی کا مافیا، پرانے اساتذہ کی نئی ٹیکنالوجی سیکھنے سے ہچکچاہٹ اور حکومتی عدم توجہ نے یہ 20 سالہ خلا پیدا کیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ دیکھیں ذرا، جب تک سندھ کا نصاب اپڈیٹ ہوا اور انہوں نے کچھ نئی چیزیں شامل کی، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ہاں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ تو ایک بالکل الگ دنیا ہے۔ بالکل، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا اب آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں اور سرورز پر محفوظ ہے۔ اور ہمارے بچے آج بھی فلاپی ڈسک اور CD روم کی استعداد یاد کر رہے تھے۔ یہ خلا واقعی تشویشناک ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال بھی کچھ خاص مختلف نہیں تھی۔ جی، وہاں کے حقائق بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں میں حالات بہتر تھے، وہاں شمولیت ذرا منظم انداز میں ہوئی، لیکن دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں اساتذہ اور سہولیات کی کمی نے بچوں کو اس دوڑ سے باہر رکھا، اور بلوچستان میں تو حالت سب سے زیادہ خراب رہی۔ بلوچستان کی کہانی دراصل ہمارے پورے نظام کے بنیادی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ وہاں انفراسٹرکچر کی کمی، بجلی کے طویل بریک ڈاؤن اور ڈیجیٹل سہولیات کی عدم موجودگی نے اس مضمون کو محض ایک نصابی کتاب تک محدود کر دیا۔ مطلب وہاں لیبز کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ جی، طالب علم کتاب کھولتے ہیں، اس میں بنے ہوئے مانیٹر کو دیکھتے ہیں، تعریفیں یاد کرتے ہیں اور امتحان دے آتے ہیں۔ یہ صوبائی تفاوت ملک کے اندر ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ پیدا کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل عدم مساوات سے۔ بالکل، ایک طرف بڑے شہر کا بچہ شاید تھوڑی بہت کوڈنگ اور گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک پسماندہ علاقے کا بچہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کمپیوٹر کو آن کیسے کرنا ہے۔ جب یہ دونوں بچے عملی زندگی میں نوکری کے لیے ایک ہی مارکیٹ میں اتریں گے تو ان کے درمیان مقابلہ کس طرح برابری کا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل عدم مساوات کا پہلو واقعی معاشرے کو بانٹ رہا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام صوبائی حقائق اور وسائل کے رونے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے اس پورے مسئلے کی جڑ کو تلاش کریں تو بات نیت سے زیادہ نفاذ یا امپلیمنٹیشن کی نظر آتی ہے۔ جی، امپلیمنٹیشن کا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ ہم نے نیت تو کر لی، دنیا کو دیکھ کر ایک مضمون بھی متعارف کروا دیا، مگر اس پر عمل درآمد کے لیے جو پورا ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم چاہیے تھا وہ نہیں بنایا۔ ہر نئی حکومت آتی ہے، ایک نیا نعرہ لگاتی ہے، لیپ ٹاپ بانٹتی ہے یا لیبز کا اعلان کرتی ہے، مگر پالیسی کا تسلسل غائب ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں ہمیں اپنا موازنہ عالمی دنیا سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ تعلیمی ماڈلز کو دیکھیں تو وہاں کمپیوٹر سائنس کو کوئی الگ تھلگ یا اختیاری مضمون نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی اسے میٹرک تک روکا جاتا ہے۔
تو وہاں کب شروع ہوتا ہے؟ وہاں پرائمری اسکول کی سطح سے ہی بچوں کو ڈیجیٹل تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد انہیں ہارڈ ویئر کے پرزے یاد کروانا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں مسئلہ حل کرنے کی مہارت یا پرابلم سالونگ سکھانا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں 8-10 سال کے پرائمری کلاس کے بچے چھوٹی چھوٹی گیمز ڈیزائن کر رہے ہیں، اینیمیشنز بنا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارے ہاں میٹرک کے بورڈ کے طالب علموں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان کیا فرق ہے۔ کیا ہم ہمیشہ اس کا ملبہ صرف وسائل کی کمی پر ڈال کر خود کو بری ذمہ کر سکتے ہیں، یا اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کی ترجیحات اس کا قبلہ ہی سرے سے غلط سمت میں ہے؟ ترجیحات کا غلط ہونا ہی اصل بیماری ہے۔ وسائل کا نہ ہونا ایک علامت ہے، لیکن اصل مرض ہماری سوچ ہے۔ دنیا نے یہ بات بہت پہلے سمجھ لی تھی کہ کمپیوٹر سائنس محض ایک مشین کو چلانے کی تربیت کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں سوچنے کا ایک نیا انداز ہے۔ سوچنے کا انداز؟ یہ تھوڑا مزید بتائیں۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے کھانا پکانے کے لیے ایک ترکیب یا ریسیپی ہوتی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کتنی آنچ پر پکانا ہے، اور آخر میں کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ کوڈنگ یا پروگرامنگ بالکل اسی طرح منطقی انداز میں ہدایات دینے کا نام ہے۔ جب ایک بچہ کوڈنگ سیکھتا ہے تو وہ دراصل ایک بہت بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کرنا سیکھتا ہے۔ وہ منطق کی بنیاد پر فیصلے کرنا سیکھتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو زندگی کا ہنر ہے۔ بالکل۔ دنیا اس منطقی سوچ کو روزگار، معیشت اور مستقبل کی بقا کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن ہمارے نظام تعلیم نے اسے صرف اور صرف ایک امتحانی پرچہ سمجھ لیا ہے جس میں اچھے گریڈز لانا مقصود ہے۔ جب تک ہم اس مضمون کو ایک سوچنے کے انداز کے طور پر نہیں اپنائیں گے، ہم دفاتر کے لیے محض ڈیٹا انٹری کرنے والے کلرک پیدا کرتے رہیں گے، دنیا کو بدلنے والے موجد نہیں۔ کلرک پیدا کرتے رہیں گے، موجد نہیں۔ یہ بہت گہری اور چپتی ہوئی بات ہے، اور یہیں سے ہم تنقید سے نکل کر مستقبل کے راستے اور حل کی طرف آتے ہیں۔ جی، حل پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مواد کے آخری حصے میں ویژن اکیڈمی جیسے ماڈلز کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل ایک امید کی کرن پیش کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس دہائیوں پر محیط خلا کو پر کرنا ہے تو کمپیوٹر سائنس کو کتابوں کے بوجھ سے نکال کر مکمل طور پر عملی اور پروجیکٹ بیسڈ بنانا ہوگا۔ ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کا ماڈل در حقیقت تعلیم کو روایتی کلاس روم کی چار دیواری سے آزاد کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ طالب علم کا امتحان اس بات پر نہ لیا جائے کہ اس نے کتنے صفحات لکھے ہیں، بلکہ اس بات پر لیا جائے کہ اس نے کی بورڈ پر اپنے ہاتھوں سے کیا تخلیق کیا ہے، یعنی پریکٹیکل کام۔ ہاں، جب تک ایک بچہ خود کوڈ لکھ کر کوئی چھوٹی سی ایپ، کوئی ویب سائٹ یا کوئی پروگرام ڈیزائن نہیں کرتا، اس کی تعلیم صفر ہے۔ ہمیں فوری طور پر ایسے ماڈلز کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کروڑوں نوجوان محض ڈیجیٹل صارف یا کنزیومر بن کر رہ جائیں گے۔ وہ دنیا کی بنائی ہوئی ایپس استعمال کریں گے، ان کا ڈیٹا استعمال کریں گے، مگر خود کچھ نیا تخلیق نہیں کر پائیں گے۔ یہ صارف اور تخلیق کار یعنی کنزیومر اور کریٹر والا نقطہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی کو محض استعمال کرنے والا بننا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو ٹیکنالوجی کو بنانے والا بننے میں ہے۔ جی، یہی اصل بات ہے۔ صارف کی ذہنیت سے نکل کر تخلیق کار کے درجے تک پہنچنا ہی اصل ترقی کا سفر ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم نے بروقت اپنی سمت درست کر لی اور اساتذہ کی عملی تربیت پر سرمایہ کاری کی تو پاکستان واقعی مستقبل میں ایک بہت بڑا عالمی IT ہب بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وقت اب ہمارے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اب کسی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے یا نہیں، وہاں مقابلہ پورٹ فولیو پر ہو رہا ہے، اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ کو عملی طور پر کیا کام آتا ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اس عالمی مسابقت کے لیے تیار کرنا ہوگا، ورنہ ہم تاریخ کے حاشیے پر رہ جائیں گے۔ آج کی اس تفصیلی بحث نے واقعی دماغ کے کئی بند دریچے کھول دیے ہیں۔ ہم نے جانا کہ 90s کی دہائی کی ان بھاری بھرکم مشینوں سے لے کر آج کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تیز ترین دور تک ہمارے تعلیمی نظام نے کن راستوں پر ٹھوکریں کھائیں اور کہاں ہم نے ترجیحات طے کرنے میں غلطیاں کیں۔ بالکل،
اور یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ کاغذی کارروائی کافی نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ محض کتابوں میں ایک مضمون شامل کر لینا کبھی کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ اسے اس کی اصل روح اور عملی تقاضوں کے ساتھ نہ اپنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں ہم نے اس شخص کی مثال دی تھی جسے پانی سے دور بٹھا کر صرف تیراکی کی کتاب رٹوائی گئی تھی۔ جی، اور اس کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ آج کی یہ تمام تر تاریخ اور حقائق ہمیں ایک ایسے سوال پر لا کر کھڑا کرتے ہیں جو کاغذوں پر تو شاید درج نہیں، مگر اس کا جواب ہم سب کو اپنے ارد گرد تلاش کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جنہیں پچھلی 2 دہائیوں میں بغیر کسی معیاری لیب اور بغیر کسی عملی مشق کے محض رٹے اور امتحان پاس کرنے کی بنیاد پر کمپیوٹر سائنس پڑھائی گئی، وہ آج اس بے رحم اور تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی مقام بنایا ہے؟ ہاں، کیا وہ اس عالمی ڈیجیٹل سمندر میں اپنے لیے کوئی باعزت جگہ بنا پائے ہیں؟ یا جب وہ عملی زندگی کے گہرے پانیوں میں اترے تو ڈوبنے سے بچنے کے لیے انہیں وہ سب کچھ خود سے اپنے بلبوتے پر دوبارہ سیکھنا پڑا جو ان کے اسکولوں کو انہیں سالوں پہلے سکھا دینا چاہیے تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔